جب عاشق رسول ہوتا ہے ان کے جنازے بھی بتاتے ہیں کہ یہ بندہ حضور سے محبت کرنے والا. جناب علم الدین شہید کا نام تو سنا ہوگا. تاریخ بتاتی ہے راجپال گوسپاک کو قتل کیا اور میاں والی جیل میں بند تھے. تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ کہا کہ غازی علم الدین صرف اتنا کہہ دے کہ میں نے راجپال گوسپاک کو قتل نہیں، تجھے آزاد کروانا میرا کام، وہ مجھ پہ چھوڑ. تو غازی علم الدین شہید فرمانے لگے کہ اے جناح صاحب اگر میں کہہ دوں کہ یہ راجپال کو مارا میں نے نہیں ہے مجھے کیا ملے گا؟ کہا تجھے بہن بھائی مل جائیں گے، ماں باپ مل جائیں گے، سب کچھ مل جائے گا، یار بیلی مل جائیں گے. کہا یہ سب تو میں چھوڑ آیا ہوں، کیا اس چیز کی ضمانت دیتے ہو کہ میں اگر کہہ دوں کہ راجپال کو قتل میں نے نہیں کیا کیا مجھے حسین کا نانا مل جائے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا مجھے حسنین کا نانا مل جائے گا؟ مل جائے گا. گواہی نہیں دی تو کہا پھر بس میں نے راجپال کو مارا ہے تو مارا ہے. جب غازی علم الدین شہید کو تخت پہ لٹکانے کے بعد یہ لٹکتے نہیں ہیں بلکہ حضور کی بارگاہ میں مقبول ہو جایا کرتے. سبحان اللہ. کفن میں ملبوس. اب بات جو میں کرنے جا رہا ہوں توجہ سے اور دل کے کانوں سے سن لی. پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنازے میں تھے. آپ نے کہا حکم دیا مریدان کو کہ غازی علم الدین شہید کے قدموں سے کفن کو ہٹاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا کہ حضور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ سیدزادے ہیں، قدموں کو کیوں؟ کہا مجھے قدموں کا بوسہ لینا. سبحان اللہ. قدموں کا بوسہ لینا. کہا آپ سیدزادے ہیں، آپ پیشانی سے چوم لیجیے، آپ قدموں کا نام، آپ سیدزادے، وہ عاشق رسول ہے. تو سیدزادے نے پتہ پھر میرے علی شاہ نے کیا فرمایا؟ اب جملہ سن کر تڑپ کر سبحان اللہ ضرور کہنا. پیر صاحب نے فرمایا تجھے پتہ نہیں ہے چہرہ ابھی ابھی کملی والا چوم کے جا رہا ہے، اس لیے مہر علی اس کے قدم چومے گا. بات پی ایچ ڈی کا فلاسفر اقبال کہتا ہے ارے اچھی تو ساری زندگی شعر لکھتے رہ گئے، درخواست